اپنی زندگی کو لاحق سنگین خطرات کے پیش نظر سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے سن 2007 میں وطن واپسی سے پہلے اور بعد میں امریکی حکام سے فول پروف سیکیورٹی اور بلٹ پروف جیکٹ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو امریکہ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے موجودہ حکمران جنرل پرویز مشرف کے سیاسی مخالف کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے جنوبی ایشیا فیلو شجاع نواز نے BBC کو یہ تفصیلات فراہم کی ہیں، جو وہ سن 2019 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب دی بیٹل فار پاکستان میں بھی تحریر کر چکے ہیں۔ انہوں نے BBC کے پاکستان میں سابق نمائندے اوون بینٹ جونز کے ساتھ بطور محقق کام کیا ہے۔ اوون بینٹ جونز کی کتاب دی بھٹو ڈائناسٹی دی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ شجاع نواز بتاتے ہیں کہ واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں چائے پر بینظیر بھٹو سے ان کی ملاقات ہوئی، جس کے دوران محترمہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنی ذاتی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کیے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں دہشت گرد حملے ہو رہے تھے۔ القاعدہ اور تحریک طالبان اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بینظیر کے خلاف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک عورت مسلمان ملک کے وزیر اعظم بنے۔ شجاع نواز بتاتے ہیں کہ اس بات چیت میں آصف زرداری نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس بلٹ پروف جیکٹ ہے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا بلاول ہاؤس میں۔ میں نے کہا کہ خطرہ اس وقت شروع ہوگا جب آپ بلاول ہاؤس پہنچیں گے، اور جیکٹ پرانے ڈیزائن کی ہے جبکہ اب اسلحہ کافی جدید ہو چکا ہے۔ شجاع نواز کے ذہن میں ڈریگن اسکن نامی باڈی آرمر تھی، جو عراق میں امریکی فورسز اور عراقی حکومت کو فراہم کی گئی تھی۔ ان کے مطابق انہوں نے بینظیر بھٹو کو مشورہ دیا کہ ان کی سیکیورٹی پروٹیکشن کیسی ہونی چاہیے۔ کو بتایا گیا کہ امریکہ میں خاص طور پر خواتین کے لیے باڈی آرمر بناتے ہیں جو گلے تک ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ شجاع کے مطابق بینظیر نے مجھے کہا کہ آپ ہمارا ان سے رابطہ کروا دیں۔ میں نے بذریعہ ای میل کمپنی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دبئی جا کر سائز لے سکتے ہیں، لیکن یہ کنٹرولڈ آئٹم ہے جس کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان کی اجازت ضروری تھی۔ شجاع نواز بتاتے ہیں کہ بینظیر نے انہیں کہا کہ وہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے درخواست نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پروٹوکول کے تحت انہیں یہ درخواست واشنگٹن میں پاکستان کے سفارتخانے میں موجود دفاعی اتاشی کو کرنا پڑے گی، اور دفاعی اتاشی منظوری تبھی دیں گے جب مشرف انہیں ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ شجاع نواز کہتے ہیں کہ بینظیر کا کہنا تھا کہ وہ مشرف کا احسان نہیں لینا چاہتی، اور یوں یہ بات وہاں پر ہی ختم ہوگی۔ بعد ازاں کراچی میں 18 اکتوبر سن 2007 کو بینظیر بھٹو کی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپسی کے روز استقبالی کارروائی میں دھماکے ہوئے، جس میں 145 سے زائد کارکن ہلاک اور کئی درجن زخمی ہو گئے، لیکن بینظیر بھٹو ان دھماکوں میں محفوظ رہی۔ دوسری جانب اوون بینٹ جونز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کو فوج پر اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا انتظام اپنے رضاکاروں سے کروایا تھا۔ فوج کی جانب سے ایک سگنل جیمر گاڑی فراہم کی گئی تھی تاکہ ریموٹ کنٹرول بم کے سگنلز کو روکا جا سکے، لیکن اس کی بیٹریاں بھی ڈرین ہو گئی تھیں۔ شجاع نواز بتاتے ہیں کہ جب کراچی کا حملہ ہوا تو آصف علی زرداری نے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ باڈی آرمر بنانے والی کمپنی کا رابطہ بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے یہ باڈی آرمر حاصل کریں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنا وقت تھا۔ شجاع نواز امریکی کانگریس، یورپی یونین اور دیگر فورمز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بینظیر بھٹو کو خطرات سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس کافی معلومات تھیں اور انہیں صورتحال کا اندازہ بھی تھا۔ کراچی میں کارساز حملے کے بعد امریکہ کے سفارتخانے نے بینظیر کو کہا تھا کہ آپ پر پھر حملے کا خطرہ ہے۔ BBC کے صحافی اوون بینٹ جونز کی بھی یہ معلومات تھیں۔ بلاول ہاؤس میں بینظیر بھٹو کے ساتھ امریکی سفیر NW پیٹرسن کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں بینظیر نے درخواست کی تھی کہ صورتحال اور ان کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے اور اس حوالے سے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس پر پیٹرسن نے جواب دیا تھا کہ امریکی حکومت صرف ملکی سربراہان کو سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے، ایسے اپوزیشن رہنماؤں کو نہیں جو سیاسی تحریک میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں سیکیورٹی فراہم کی گئی تو بظاہر یہی لگے گا کہ امریکہ پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک سیاسی رہنما کی حمایت کر رہا ہے۔ یوں بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی نہ مل سکی، اور ان کے خدشات تب درست ثابت ہوئے جب 27 دسمبر سن 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ کے باہر ہونے والے خودکش حملے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔